یہ بابا جی اشفاق احمد صاحب کی خوبصورت پرمغز باتیں انہی کی زبانی سنتے ہیں زاویہ پروگرام میں۔ نماز میں یا عبادت میں ہم جب دعا کے مقام پر پہنچتے ہیں تو ہم بہت تیزی میں ہوتے ہیں اور بہت ساولی کے ساتھ دعا مانگتے ہیں۔ ایک پاؤں جوتے میں ہوتا ہے، دوسرا پہن چکے ہوتے ہیں، اٹھتے اٹھتے کھڑے کھڑے جلدی سے دعا مانگتے چلے گئے۔ یعنی وہ رشتہ اور وہ تعلق جو انسان کا خدا کی ذات کے ساتھ ہے وہ پورا نہیں ہو پاتا۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے ایک بابا نے یہ ترکیب سوچی تھی کہ دعا مانگتے وقت آدمی پورے خضوع کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اور فل اٹینشن کے ساتھ دعا کی طرف توجہ دے، اور جو اس کا نفس مضمون ہو اس کو ذہن میں اتار کر اس کو تکلم میں ڈھال کر اور پھر اس کو کمیونیکیٹ کرنے کے انداز میں آگے چلائے، تاکہ وہ اس ذات تک پہنچے جس کے سامنے دعا مانگی جا رہی ہے، عرض پیش کی جا رہی ہے، ارداس کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے دعا کاغذ پر لکھنے کے بجائے ایک اور کام کیا ہے جو آپ کی سوچ سے آگے کا ہے۔ انہوں نے کہا، افضل صاحب نے کہا کہ میں نے ایک رجسٹر بنا لیا اور میں اس کے اوپر اپنی دعا بڑی توجہ کے ساتھ لکھتا ہوں اور اس کے اوپر ڈیٹ بھی دیتا ہوں، اور پھر میں پیچھے پلٹ کر اس کیفیت کا بھی جائزہ لیتا ہوں جو دعا مانگنے کے بعد پیدا ہو چکی ہے۔ چنانچہ میں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے اس رجسٹر بنانے کا بڑا فائدہ، اور ان کا تعلق جو ہے اپنی ذات کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ، اس ہستی کے ساتھ جس کے آگے وہ سر جھکا کر دعا مانگتے ہیں، بہت قریب کا ہو جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر، اور میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ یہ بڑی دعا مانگی تھی، کوئی اثر نہیں، ہم تو جی روز دعائیں مانگتے ہیں لیکن کوئی توجہ نہیں دی جاتی، ہماری تو کبھی کوئی دعائیں پوری نہیں۔ تو دعا کا سلسلہ بھی ایسا ہی ہے خواتین حضرات، جیسے نل کا گیڑ کے پانی نکالنے کا ہوتا ہے، ہینڈ پمپ ہوتا ہے نا، جو ہینڈ پمپ چلتا رہے اور بار بار گرتا رہے اس میں سے تو پانی نکل آتا ہے بڑی جلدی کے ساتھ، اور جو ہینڈ پمپ سوکھا ہوا ہو اور چھوڑا ہوا ہو اور اس کے اوپر گیرنے والی کیفیت کبھی نہ گزری ہو تو اس میں آپ کتنا بھی زور لگاتے چلے جائیں اس میں سے پانی نہیں نکلتا۔ اس لیے دعا کے سلسلے میں آپ کو ہر وقت اس کی حد کے اندر داخل رہنے کی ضرورت ہے کہ دعا مانگتے چلے جائیں، اور مانگیں توجہ کے ساتھ، چلتے ہوئے، کھڑے ہوئے، بے خیالی میں کہ اللہ ایسے کرتے۔ یا عام طور پہ جب لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں کہتے ہیں کہ دعاؤں میں یاد رکھنا، وہ بھی کہتے ہیں اچھا دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور بات ممکن ہے وہ دعا کرتے بھی ہوں اور آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد بھی رکھتے ہیں، لیکن آپ کو بھی خود کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے واسطے دعا کے دائرے سے ہرگز نہ نکلیے، اور یہ مت کہیے کہ جناب دعا مانگی تھی اور اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ دیکھیے، دعا خط کتابت نہیں، دعا کورسپونڈنس نہیں کہ آپ نے چٹھی لکھی اور پھر اس چٹھی کا جواب آیا۔ یہ تو ایک یکطرفہ عمل ہے کہ آپ نے عرضی ڈال دی اور اس کے حضور میں گزار دی اور پھر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے کہ یہ عرضی جو ہے یہ جا چکی ہے اور اب اس کے اوپر عمل ہوگا اس کی مرضی کے مطابق، کیونکہ وہ علیم مطلق ہے اور بہتر سمجھتا ہے کہ کس دعا کو پورا کیا جانا ہے، کس دعا نے آگے چل کر اس شخص کے لیے نقصان دہ بن جانا ہے، اور کس دعا نے آگے پہنچ کر اس کو وہ کچھ عطا کرنا ہے جو اللہ کی مشیت میں شامل ہے۔ تو دعا مانگنے کے لیے ایک تو پیشنس کی، صبر کی بڑی ضرورت ہے کہ آپ نے دعا مانگ دی اور آرام سے دیوار کے ساتھ دو لگا کر بیٹھ گئے اور اسے
कॉरस्पॉन्डेंस के जेल में न रखा कि अब इसका जवाब आएगा, मैंने रजिस्ट्री खत डाला है, उसमें कम से कम दूसरा आम खत आ जाए, ऐसे नहीं होगा। आपको उसके लिए पूरा इंतजार करना है। फिर 3 बातें ये भी याद रखने की हैं, और शायद मैंने पहले भी अर्ज किया था, वो ये कि कुछ दुआएं तो मांगने के साथ ही पूरी हो जाती और कुछ दुआओं में रुकावट पैदा हो जाती। कुछ दुआएं आपकी मर्जी के मुताबिक पूरी नहीं होती। मतलब आप अल्लाह से एक फूल मांग रहे हैं कि मुझे जिंदगी में एक ऐसा खुशबूदार फूल अता फरमा जो मुझे पहले कभी नहीं मिला, तो आपने ये दुआ मांगी और अल्लाह की आरज़ू ये है कि वो एक फूल के बजाय एक पूरा गुलदस्ता बल्कि फूलों से भरा हुआ टोकरा आपको दे। लेकिन जब आप इंसिस्ट किए जाते हैं, अपनी अकल और अपनी दानिश और अपनी तजवीज़ को शामिल करते हैं कि मुझे एक ही फूल चाहिए, तो फिर अल्लाह कहता यही है कि उसको एक फूल ही दे दो और ये टोकरा जो है रहने दो, ये मान नहीं रहा, ये मानता नहीं। लेकिन आपकी तजवीज़ और आपकी दानिश और आपकी अकल जो है ये बिल्कुल आपकी दस्तगिरी नहीं करती। मांगना इस तरह से है कि अल्लाह मेरे लिए जो बेहतर है, मैं तकाज़ाए बशरी भी रखता हूँ, मैं इंसान भी और मेरी आरज़ुएं भी बहुत ज़्यादा हैं और मेरी कमजोरियां भी मेरे साथ साथ हैं और पूरी में मुतलिक है। मुझे कुछ ऐसी चीज़ अता फरमा जो बहुत दस्ता अंदाज में मैं कहता हूँ कि जो मुझे भी पसंद है और मेरे इर्द गिर्द रहने वालों को और मेरे अजीज़ व अक़ारिब को भी पसंद है और उसमें तेरी रहमत भी शामिल है। अगर ये है कि अल्लाह जो करे वो ठीक है, हमको अता करे, अल्लाह आपको फकीरी अता कर दे, आप CSS अफसर बनना चाहती हैं या जिला नाज़िम बनना चाहती हैं, तो ऐसी दुआ होनी चाहिए कि या अल्लाह मुझे जिला नाज़िम भी बना दे और फिर वैसा नेक भी रख कि रहती दुनिया तक लोग ये याद करें कि बावजूद इसके कि उसको एक बड़ी मुश्किल दरपेश थी और इंसानों के साथ उसका बहुत कड़े रवाबत थे, लेकिन फिर भी वो उसमें से पूरा उतरा और कामयाब। तो इसमें ये एक बारीक बात नोट करने की है। फिर बाज़ औक़ात आप दुआ मांगते 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 बहुत लंबी उम्र को पहुंच जाते हैं, पूरे नहीं। तो बाज़ औक़ात अल्लाह आपकी दुआ को डेफर भी कर देता है कि अभी पूरी नहीं करनी, आगे चलकर करनी। जैसे आप वो क्या होता है डिफेंस सेविंग बॉन्ड लेते हैं, अब लेते हैं 10 साल के बाद वो मैच्योर होते हैं। आप कहते हैं ये बच्चा हो गया, अब इसके नाम का डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट ले लें, इसको आगे चल के इसका इनाम मिले। तो अल्लाह भी कहता है और वो बेहतर जानता है कि अब इसके लिए ये चीज अता करना खैर मुफीद साबित होगा, हम इसको आगे चलकर इससे भी बहुत बड़ा इनाम देंगे, बशर्ते कि ये सब्र अख्तियार करे और हमारी मुसीबत को समझने की कोशिश करे। तो दुआ को खुदा के वास्ते एक मामूली चीज नहीं समझे। पहली बात तो ये है, और ये तो छोटे से मेरे मुशाहिदे में भी आई है कि ये बहुत अहम चीज है। जैसे कि अल्लाह खुद फरमाता है कि जब तुम नमाज अदा कर चुको तो फिर पैदी के बल लेट कर बैठ कर मेरा जिक्र करो, यानी मेरे साथ एक राबता कायम करो। जब तक ये तल्लुक पैदा नहीं होगा, जब तक ये हॉट लाइन नहीं लगेगी, उस वक्त तक तुम बहुत सारी चीजें जो है समझ नहीं सको। तो हमने उनके कहने पर, बाबा जी के कहने पर इस पर बड़ी तवज्जो दी कि जो बात चाहते थे उसको बड़े खुशखत अंदाज में लंबे कागज पर लिख कर लपेट कर रखते थे और उसके ऊपर यूं हावी होते थे कि वो तहरीर और वो दुआ हमारे ज़हन के नेहा खानों में हर वक्त मौजूद रहती थी। फिर कोई साहब मुझसे पूछ रहे थे कि जब वो पूरी हो जाए तो फिर क्या करें, तो मैंने कहा था कि उस कागज को फाड़ कर, अब ज़ाहिर इसमें कोई आपने बहुत पसंदीदा बातें भी लिखी होंगी क्योंकि इंसान की आरज़ू खालिश मटीरियलिस्टिक या मादा परस्ती की दुआओं की नहीं होती, कुछ और भी मांगता है। तो उसको आप फाड़ के पुर्जा पुर्जा करके किसी फलदार दरख्त की जड़ में उसे दबाएं,
یہ احتیاط کی ایک بات تھی، وہ تو آپ خود بھی سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ایسے کاغذوں کا کیا ڈسپوزل کیا جانا چاہیے۔ تو ہمارے جو صاحب ہیں افضل صاحب، انہوں نے یقیناً، اور یہ بات بہت قابل غور ہے کہ باقاعدہ دعاؤں کا ایک رجسٹر بنا لیا اور اس پہ دیکھتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو فلاں سن میں نے یہ دعا مانگی۔ کچھ دعائیں چھوٹی چھوٹی معمولی ہوتی وہ مانگی، کیونکہ وہ نکال کے دیکھتے تھے کہ یہ اس سن کو مانگی ہوئی دعا اس وقت آ کر پوری ہوگی، اس سن میں مانگی ہوئی دعا جب جا کر پوری ہوئی، کئی بہت قریب پوری ہو جاتی۔ تو دعا مانگنے کے لیے پورے خضوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ اسے مانگا جانا چاہیے چلتے ہوئے، جیسے کہ میں نے بار بار کہا ہے دعا مانگنے کا کوئی ایسا فائدہ نہیں ہے۔ اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت ٹھا کر کے لگتی ہیں۔ بغداد میں ایک نان بھائی تھا، وہ بہت اچھے نان لگاتا تھا اور بڑی دور دور سے دنیا اس کے گرم گرم نان خریدنے کے لیے آتی تھی۔ تو کچھ لوگ ہمارے جیسے ہی ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات معاوضے کے طور پر اس کو صحیح سکہ دینے کے، کھوٹا سکہ دے کے تو اس سے نان خرید کے لے جاتے تھے، اور وہ نان بھائی کھوٹا سکہ لینے کے بعد اسے جانچنے اور آنکنے کے بعد اسے اپنے گولک میں ڈال لیتا تھا، کبھی واپس نہیں کرتا تھا یا اسے آواز دے کے نہیں کہتا تھا کہ تم نے مجھے کھوٹا سکہ دیا، بے ایمان آدمی، وہ اسے محبت سے لے کے رکھ لیتا۔ اور جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے پکار کر اللہ سے کہا، دیکھیے یہ دعا کا ایک اور انداز، اس نے کہا اللہ تو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میں تیرے بندوں سے کھوٹے سکے لے کر انہیں اعلیٰ درجے کے خوشبودار گرم گرم صحت مند نان دیتا رہا اور وہ لے کر جاتے ہیں۔ آج میں تیرے پاس جھوٹی عبادت لے کر آ رہا ہوں اور کھوٹی عبادت لے کر آ رہا ہوں، وہ صحیح نہیں تھی۔ میری تجھ سے یہ درخواست ہے کہ جس طرح سے میں نے تیری مخلوق کو معاف کیا تو بھی مجھے معاف کر دے، میرے پاس اصل عبادت نہیں، صرف یہ کھوٹی عبادت سے لے کر آ رہا ہوں۔ وہ پھر بزرگ بیان کرتے ہیں کہ کسی نے ان کو خواب میں دیکھا ایک اونچے مقام پر فائز تھے اور اللہ نے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا تھا جس سے وہ مطمئن نہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا مانگی گئی ہے تو اس کا کوئی ہمیں تو جواب ملا نہیں، اور جواب ملنا چاہیے جو میں نے کورسپونڈنس کی بات کی۔ تو جو محسوس کرنے والے دل ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جواب ملتا ہے۔ ایک بچی تھی، چھوٹی تھی، اس کی گڑیا اور کھیلے ٹوٹ گئی تو بیچاری رونے لگی اور روتی رہی۔ اب جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے تو اس نے کہا کہ اللہ میاں جی میری گڑیا جوڑ دو، یہ ٹوٹ گئی۔ تو اس کا بھائی ہنسنے لگا کہ بھائی یہ تو ٹوٹ گئی ہے اور یہ جڑ نہیں سکتی، لیکن مجھے اس کے جڑنے سے کوئی تعلق نہیں۔ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ میاں نہیں جواب دیا کرتے، اللہ میاں کو تو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، تو انہیں پکارے۔ اس نے کہا نہیں میں اللہ میاں کو ضرور پکاروں گی اور وہ میری بات کا ضرور جواب دے۔ اس نے کہا اچھا کیے گا، تو وہ چلا گیا۔ تو 2-4 گھنٹے کے بعد کھیل کے جب گھر واپس آیا تو اس کی بہن جو تھی چھوٹی وہ بیٹھی چارپائی پر بیٹھی تھی اور اس کی گڑیا اسی طرح ٹوٹی ہوئی فرش پر پڑی۔ اس نے کہا کہ بتاؤ یہ آیا اللہ میاں کا کوئی جواب؟ کہنے لگی ہاں آیا۔ اس نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ میاں نے کہا یہ نہیں جوڑ سکتی۔ تو جواب کیا ہے؟ جیسا کیا ہے تو وہ اس کا یقین اور ایقان تھا کہ اب ٹھیک ہے انہوں نے فرما دیا تھا نہیں جوڑ سکتی۔ بہت سی دعاؤں کے جواب میں ایسا بھی حکم آ جاتا ہے، ایسی بھی انڈیکیشن آ جاتی ہے، ایسا بھی اشارہ آ جاتا ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا۔ اس کو بڑی سمیم قلب کے ساتھ اور دل کی خوشی کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے۔ ہم کرتے نہیں ہیں لیکن کوئی بات نہیں، پھر بھی ہمیں معافی ہے کہ ہم تقاضۂ بشری کے تحت انسان ہونے کے ناطے بہت ساری چیزوں کو اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں۔
اور ہم پورے کے پورے اس پر حاوی ہیں۔ کئی مرتبہ دعا مانگنے کے سلسلے میں کچھ لوگ بڑی ذہانت سے اور بڑی استاد آدمی ہے نا، تو آدمی سوچتا بھی بڑی ٹیڑھے انداز میں بھی ہے۔ تو ہمارے گاؤں میں ایک لڑکی تھی، جوان، شادی کے قابل تھی، بڑی شادی میں ہوئی تھی، تو ہم اسے کہتے تھے کہ تو دعا مانگ، تجھے بھی دعا مانگ دیجیے، ہم بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تیرا کہیں اچھا۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنی ذات کے لیے کبھی دعا نہیں مانگتا، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ہم نے کہا بھائی تو پھر بڑی ولی ہے جو لوگوں کے لیے کہ مخلوق خدا کے لیے دعا مانگتی ہے، وہ اللہ زیادہ پوری کرتا ہے۔ تو ہم بہت حیران ہوتے تھے اس کی اس بات سے، لیکن وہ بڑے یقین کے ساتھ یقین کے ساتھ کہتی تو وہ ہمیشہ یہی دعا مانگا کرتی تھی کہ اے اللہ میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی، میں اپنی ماں کے لیے دعا مانگتی ہوں کہ یا اللہ میری ماں کو ایک اچھا خوبصورت سا داماد دے دے، تیری بڑی مہربانی ہے۔ تو میری ماں جو ہے وہ خوش ہوگی، میں اپنے لیے کچھ نہیں چاہتی کہ ذہین بھی ہو، اچھی تنخواہ بھی ہو، ویسے بھی اس کو جائیداد بھی ہو، لیکن میری ماں کو یہ داماد دے، میں اس میں شامل ہوں۔ تو ایسے بھی آپ کی دعائیں مانگتا ہے اللہ کے ساتھ کئی قسم کی، لیکن میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ اس قسم کی دعا مانگنا بھی بڑی اچھی بات ہے۔ یہ تعلق تو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق تو ہونا چاہیے آدمی کا، یہ کہ خالی والی ایسے کر کے مانگ گئے تو بات کئی دفعہ سمجھ میں نہیں آتی۔ بالکل ٹھیک، جس زبان میں بھی آپ چاہیں، اللہ ہر زبان سمجھتا ہے، اور بہت سلیقے کے ساتھ نچھار کے اپنی دعا کو چوک پر لگا کے اس کی خدمت میں پیش کیا جائے کہ جی ان چیزوں کی آرزو ہے، یہ بیماری ہے، یہ بچے کی مشکل ہے، یہ بڑوں کی مشکل ہے، اس کو پورا کیا جائے، آپ کی بڑی مہربانی ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو دعا مانگنے والے کے لیے مشکل پیدا کر دیتی ہیں کہ وہ صبر کا دامن چھوڑ کر بہت زیادہ تجویز کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ جتنی جلدی میں دکھاؤں گا، جتنی تیزی میں کروں گا، اتنی تیزی کے ساتھ ہی میری دعا، وہ ہر جگہ ہر مقام پر ہر ایک سے یہ کہہ سکتا ہے۔ اگر وہ کبھی یہ تجربہ کرے کہ میں نے عرضی ڈال دی ہے اور بلکہ لکھ کر ڈال دی، تو اب مجھے آرام کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے، کیونکہ جو بڑے دربار میں عرضی گئی اور اس کا کچھ نہ کچھ فیصلہ ضرور ہوگا۔ پھر بعض اوقات دعا کے ساتھ اپنی ایفرٹ، اپنی کوشش، اپنی جدوجہد، اپنی کشمکش شامل کر دیتی۔ اس کے ساتھ پھر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دعا کے راستے میں یہ چیز قائل ہو جاتی ہے کہ اب جب آپ یہ کوشش کر ہی رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کے صدقے یہ پوری ہو جائے گی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ دعا کی طرف پہلے توجہ دینی چاہیے، دعا کی بڑی اہمیت ہے خواتین، اور اس کے ساتھ گہری وابستگی ہونی چاہیے، اور جب گہری وابستگی ہو تو پھر اس یقین کے ساتھ بیٹھ ہونا چاہیے کہ چونکہ عرضی چلی گئی ہے اب اس کا نتیجہ ضرور نکلے گا۔ یہ جب 18 مجھے بات بیچ میں یاد آ گئی جو میں کہہ رہا تھا کہ کسی بھی زبان میں دعا کرو تو وہ پوری ہوتی ہے، تو 1857 میں جب انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان آزادی کی جنگ جاری تھی اور مولوی حضرات اس جنگ کی رہنمائی کر رہے تھے اور بھر بھر کے توپیں چلا رہے تھے، تو خاتمے پر ایک مولوی نے ایک انگریز سے کہا کہ حیرانی کی بات ہے کہ ہم جو بھی تجویز کرتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، اور آپ جو بھی کام کرتے ہیں ہر جگہ پر آپ کو کامیابی ہوتی رہی ہے، اس کی کیا وجہ؟ تو انگریز نے آپ سے کہا کہ ویل دیکھو مولوی صاحب، ہم ہر کام کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ تو مولوی صاحب نے کہا دعا تو ہم بھی مانگتے ہیں۔ تو اس نے کہا ویل ہم انگریزی میں دعا مانگتے ہیں۔ تو مولوی ذرا خاموش ہو گیا، انگریزی کا ایک بڑا دبدبا، ایک بڑا اس کا ایک پورا خاص ہے، تو وہ کہنے لگے شاید انگریزی مانگی ہوئی دعا جو ہے وہ کامیاب ہوگی۔
لیکن یہ ضروری نہیں ہے کسی بھی زبان میں دعا مانگی جائے، لیکن سنی میں قلب کے ساتھ مانگی جائے، دل ضرور اس میں اپلائی کرے تو وہ کامیاب ہوتی ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جی تو ساتھیوں، بہت شکریہ، جڑے رہیے گا ساتھ